ایسے تو جو باتیں آپ نے پوچھی ہیں ہم ایک عرصے سے یہ کرتے چلے آئے ہیں اور الحمدللہ کہنا چاہیے اس پہ شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے کہ وہ ٹھیک ہی ثابت ہو رہی ہیں، یعنی اسی لائن پہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں جو ہم نے تقریباً 3-4 سال پہلے باتیں لگتی تھی اور اب حقائق بن گئے. ہاں جو چیزیں سمجھ میں آئی تھی. اچھا اب دیکھیں جو خطے کا آپ نے ذکر کیا نا پہلے وہ تو ہم سامنے رکھیں نا، یعنی مشرق وسطیٰ اور بر صغیر اگر ہم اسے جلدی سے سمجھنا چاہیں تو یہ بنے گا. اور اس میں آپ اگر دیکھیں تو جو صورت بن رہی ہے ابھی تک ذرا بڑے اسکیل پہ دیکھیں تو مسلمانوں کے لیے بہتری ہوئی ہے نا. اس میں پہلی بات یہ کہ آپس میں لڑے نہیں، خیال تو یہ تھا نا وار ود ان اسلام کا، یعنی عرب اور عجم ایران اور عرب لڑ پڑے، وہ نہیں لڑے. دوسری بات یہ ہوئی کہ اس عرصے میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق میں اضافہ بھی ہوا، یعنی پاکستان اور سعودیہ کا جو ہے نا وہ پیکٹ بھی ہو گیا. اور اب جیسے سننے میں آ رہا ہے ہو سکتا ہے اندر خانے کافی باتیں ہو چکی ہوں کہ ترکی بھی اور مصر بھی اور پاکستان بھی اور کسی نہ کسی درجے میں ایران بھی یہ بھی جو ہے نا ایک علیحدہ ایک اتحاد بنا لیں گے. تیسری طرف یہ کہ یہ تو مسلمانوں کے اندر ہی ہو رہا ہے. اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جیسے آپ نے بتایا کہ ادھر سے کوئی رشیا جو اپنی کوئی سڑک نکال کے لا رہا تھا چابہار تک، اب اسے ایکسٹینڈ کر کے وہ گوادر لا رہا ہے. اور ادھر سے چائنا جو سی پیک کا جو یہ والا روٹ تھا 1.1 روٹ، تو یہ جو لے کے جا رہے تھے گوادر تک، تو گویا یہ گوادر پھر جا کے بن جائے گا ان کا وہ جنکشن، دونوں آ کے وہاں پہ جڑ جائیں گے. تو اس میں دیکھیں اچھا پھر یہ جو معاہدہ ہو گیا ایران کے ساتھ، تو جیسے کہ مطلب بھائی نے اچھی طرح سے وہ واضح کر دیا کہ امریکہ اگر خطے سے آؤٹ ہوتا ہے تو اسرائیل کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے. تو اس خطے کے اس سے پہلی نمبرداری جو تھی نا وہ انڈیا کے پاس تھی اور اسرائیل کے پاس تھی. یہ جو اس سال میں اس ایک سال میں خاص طور پہ 1.5 سال کہہ لیں جو حالات بنے، اس میں انڈیا کے ہاتھ سے بھی ریت نمبرداری کی گر گئی اور سرک گئی. اور اسرائیل کے تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، انڈیا تو ابھی تک ذرا تھوڑا سا حوصلہ کر کے بیٹھا ہوا ہے صبر سے، لیکن اسرائیل بہت ڈیسپریٹڈ ہے. اس نے اس معاہدے کو سبوٹاج کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. اور ابھی بھی یعنی جو کل ہوا ہے کہ معاہدہ سائن ہونے کے بعد اس نے کوئی 150 سے اوپر سٹرائکس کی ہیں لبنان میں، اور اس کے بعد دوبارہ سیز فائر ہونے کے بعد 4 مزید جو ہے نا وہ سٹرائکس کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو نچلا ہو کے نہیں بیٹھنے والا، اور جو اس کے عزائم ہے اس میں وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا. اصل میں یہ وہ چیز تھی جسے ہم نے پہلے سمجھا تھا کہ معاہدہ تو ہو جائے گا لیکن یہ کہ امن نہیں ہوگا. تو وہ امن کون نہیں ہونے دے گا، وہ اب کھل کے سامنے آ گئی یہ بات کہ باقی تو سارے امن چاہ رہے ہیں. ایران تو نہیں چاہ رہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ لڑے، عرب بھی شکر کر رہے ہیں کہ چلیں جی جنگ سے جان چھٹی. امریکہ بھی نہیں کر رہا ہے کہ نہیں لڑنا پڑے گا. تو کس کو تکلیف ہے؟ اسرائیل کو تکلیف ہے، وہ نہیں چاہتا، وہ نہیں امن ہونے دے گا. جب نہیں انہیں دے گا تو پھر ظاہر ہے جن کے مفادات متاثر ہوں گے تو وہ انہیں کچھ نہ کچھ تو جوابی کارروائی کرنی پڑے گی. ایران کو بھی کرنی پڑے گی، عربوں کو بھی. اب مذمت کا کام تو شروع کر دیا نا عربوں نے بھی کہ لبنان کے کل کے حملوں پر انہوں نے سب نے متفقہ جو ہے نا وہ مذمتی بیانات جاری کیے. تو یہ پھر ایسے جو ہے نا چیزیں ایک نئے محاذ کی طرف بڑھیں گی. اور اس میں ظاہر ہے اسرائیل کمزور پوزیشن پہ چلا گیا. اب امریکہ کا وہ والا اتحاد اسے کبھی نصیب نہیں ہوگا. رائے عامہ دنیا کی بدل چکی ہے. آپ نے جو جے ڈی وینس کی بات کی اس نے یہ بھی کہا نا کہ دنیا میں ہمارے سوا تمہارا اتحادی رہا کون ہے؟ تو انڈیا. میں اگر تمہاری کابینہ میں ہوں تو ہوتا تو میں تو کبھی بھی ٹرمپ کی جو ہے نا وہ مخالفت نہ کرتا. یعنی تم اسی شاخ کو کاٹ رہے ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس پہ تمہارا آشین ہے. خیر تو ایک دوسری طرف انڈیا بھی تکلیف میں ہے. تو انڈیا اور اسرائیل یہ تو پھر ایک فطری اتحاد بنتا ہے نا. جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ان کو تنگ کر رہی ہیں، تو وہ اس میں وہ پھر اسپائل کرنے کے لیے دونوں آپس میں مل جل کے کچھ کریں گے. اچھا اس میں ایک درمیان میں وہ یو اے ای کا بھی ذکر آتا تھا کہ وہ بھی گویا ان کے لیے وہ جیسے وہ ہم نے ابھی جنکشن بنایا نا یہ رشیا کا اور اس کا، تو یہ بھی اب ایول فورسز کے لیے جو ہے نا وہ ایک یوں سمجھے اکٹھ کا مقام جو ہے نا وہ یو اے ای بن گیا تھا. لیکن ابھی کچھ ریسنٹ پاس میں ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ شاید یو اے ای بھی اس سے جو ہے نا جان چھڑانے کی کوشش میں. ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو بہرحال ایک وہ ہوگا. اچھا خطے میں اور بھی جو ان کے جو تھی نا جیسے وہ سومالی لینڈ تھا اور اس طرح جو سوڈان کے اندر جو گڑبڑ کر رہے تھے، اور یہ جو ہے نا مطلب ان کے اتحادی ان کے ہاتھوں سے نکلے ہیں سارے ہی اور کمزور پڑے. تو یہ چیز جو ہے نا آگے کوئی امن کی امید تو نہیں رکھی جا سکتی. مجھے تو نہیں ہے کہ امن ہوگا. یہ جب تک اسرائیل کا وجود برقرار ہے نا تو اس امن کا امکان نہیں ہے، جنگ جاری رہے گی. اور اس میں چونکہ لیڈنگ رول ابھی تک جو ہے نا وہ پاکستان کا نظر آیا ہے تو فوکس بھی پاکستان کے اوپر رہے گا. اور انڈیا چونکہ یہ تو 1967 میں بن گوریان نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارا جو ہدف ہے پاکستان ہے، اور اس معاملے میں جو مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان پرانی جو ایک نفرت چلی آ رہی ہے یہ ہمارے لیے انڈیا کو ہمارا فطری اتحادی بناتی ہے. تو 4 سال کے بعد 71 میں پاکستان ٹوٹ گیا تھا اور بہت دیکھیں نا جو بھی حالات بنے تھے. تو وہ پھر یہ کہ انڈیا بھی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان کو یہ اتنا مضبوط پوزیشن ملے. تو یہ ایک فطری اتحاد بنتا نظر آ رہا ہے اور مستقبل میں پاکستان کو انڈیا کے ذریعے سے یا اس کی پراکسس کے ذریعے سے تنگ کیا جائے گا. اور وہاں عرب میں جس طرح وہ حملے کر رہے ہیں اس طرح وہ جاری رکھیں گے. لبنان ہے، لبنان کے ساتھ غزہ ہے، اور اردن کا بھی مسئلہ ہے، اردن کے ساتھ بھی وہ چھیڑ چھاڑ کریں گے. شام کے ساتھ مسئلہ ہے، شام کے ساتھ بھی کریں گے. تو یہ محاذ تو مجھے گرمی لگتا ہے جب تک کہ اسرائیل دنیا کے نقشے پر موجود ہے. اچھا ویسے نہیں دیکھیں وہ برابر کر رہے ہیں کہ پاکستان آ کے افغانستان کے اندر جن کو وہ دہشت گرد کہتے ہیں ان کو مارتے ہیں. تو ہمارے بھی دہشت گرد جو ہے نا پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں، تو ان کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ حملہ کیا. ٹٹ فار ٹیٹ برابر کا ہم پلہ ہو گیا نا. جی ہاں میرا خیال ہے میں تسلیم کر لینا چاہیے ان کی ایئر فورس ہے وہ آ کے جو ہے نا پاکستان میں اسٹرائک نہیں ایئر فورس دیکھیں پہلے بھی جو ان کی ایئر فورس تھی نا وہ ہو سکتا ہے بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں بندہ کہتا ہے ہوتی رہیں تو اچھی بات ہے
کہ اس سے آپ کو ایجوکیشن کرنا آسان ہو جاتا ہے نا، جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں قوم کو آسان ہو جاتا ہے. اصل میں جو فتنہ ہوتا ہے وہ اسی طرح کی چیز ہوتی ہے نا. اور جب ایک پروسیس جب سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ایکشن کا جو ریئیکشن ہوتا ہے تو وہ سنو بال افیکٹ ہوتا ہے کہ یار ایکشن کے بعد بات اس سے پہلے سے بڑھ جاتی ہے، وہاں پہ رکی نہیں رہتی. اور یہ جو بھی کمزور تحریکیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مضبوط تحریک، مضبوط جماعت سے بنتی ہے. جیسے ریاست مضبوط ہوتی ہے ایسے ہی تحریک جس کے پیچھے جماعت کھڑی ہو وہ بھی مضبوط ہوتی ہے، وہ چیزوں کو کنٹرول کر کے چلتی ہے. وہ جیسے ہوتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں آج کل جنگ میں آپ نے سنا ہوگا اسکیلیٹر لیڈر جو ہوتا ہے نا، اس کو وہ بڑھنے نہیں دیتے، وہ ایک حساب سے چلتے ہیں. یہ ڈسٹرکٹیو فورس نہیں ہوتی، وہ اپنا پوٹینشیل بچا کے تو اپنا مقصد حاصل کرتا ہے. ایک جینین تحریک یہ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے تخریبی تحریک. جو تخریبی تحریک ہوتی ہے اس کا مقصد ڈسٹرکشن ہوتا ہے، اس کا مقصد کوئی تعمیر نہیں ہوتا ہے، اور جو سیٹلڈ سسٹم ہوتا ہے اس نے اسے ڈسٹرکٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس نے تو جو بھی آپ کا اسٹرکچر ہے نا، اس کو ایک ایسی جگہ لا کے کھڑا کرنا ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ اس کے لیے وہ ہو جائے، یوں سمجھے کھڑا نہ ہو سکے. اب آپ اس طریقے کا اس اعتبار سے جائزہ لیں